شانیت اسوہ عالمیت احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور گوہر بار میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بڑے اعزاز و اکرام، عزت و حرمت اور مجد و شرف والا مہینہ ہے، جس کی شان میں قرآن مجید کی آیات بھی وارد ہوئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دل نواز سے کثرت کے ساتھ اس مہینے کا ذکر کیا، بلکہ اس کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کی 2 تاریخ کو ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت کا یوم وصال ہوتا ہے جس ہستی کی تشریحات پر 70% سے بھی زیادہ مسلمانان عالم ان کی تشریحات پر عمل کرتی ہے اور زندگی گزارتی ہے۔ میری مراد امام الائمہ، شمس الائمہ، کشف الغمہ، حضور سیدی و سندی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 2 شعبان المعظم کو آپ کا یوم وصال ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ میں اور آپ جن کی تشریحات پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں ان کے حوالے سے علم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کائنات کی مخلوقات کی اعمال کی درستگی کے لیے، عقائد کی درستگی کے لیے، افعال کی اصلاح کے لیے اور باہمی معاملات کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس کائنات میں مبعوث کیا۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں عوام کی، مخلوق کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، ان کی عادات و اطوار کو سنوارتے رہے، عقائد و عبادات کو سنوارتے رہے، ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو بھی پاک کیا۔ صدیوں تک سلسلہ چلتا رہا، بالآخر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے پھر جب اصلاح کا یہ بیڑا اٹھایا، آپ نے قوم کے عقائد کو درست کیا، اخلاق کو سنوارا، اطوار کو احسن صفات کے ساتھ مزین کیا۔ پھر وہی زمانہ تھا، حضور علیہ السلام ہی تھے کہ حضور علیہ السلام نے قوم کی ایسی کایا پلٹی کہ جو رہزن تھے وہ راہبر بن گئے، اور جو اخلاق و عادات سے عاری لوگ تھے وہ ایک معاشرے کے لیے بہترین نمونہ کار حیات بن گئے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑا خوبصورت اس پہ شعر کہا تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اس کی ایک نظر نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس انداز میں قوم کی اصلاح کی، اس انداز میں قوم کو پروان چڑھایا کہ زمانہ آج تک آپ کی دہائی دیتا ہے، اور جتنی تعلیمات حضور علیہ السلام نے امت تک منتقل کی، آج تک ایسا کسی کا مقسوم اور اعزاز نہیں ٹھہرا۔ بالآخر
قدرت کے تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام نے بھی اس دنیا کو لبیک کہتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضور ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے اصلاح کے فیضان کو جاری رکھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیام قیامت تک اللہ آپ کی امت میں ایسے افراد پیدا کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جنہوں نے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سوئے حرم جانے کا راستہ بتایا، شہرائے مدینہ پر لوگوں کو گامزن کیا اور لوگوں کا اپنے خالق و مالک اللہ کے ساتھ ربط جو تھا اس کو قائم و دائم رکھا اور مضبوط کیا۔ ان شخصیات میں جن شخصیات نے امت کی اصلاح کی ذمہ داری نبھائی، ان میں ایک شخصیت میرے اور آپ کے پیارے امام الائمہ شمس الائمہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی بدولت فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ عوام تک پہنچا اور دینی مسائل، شرعی مسائل انہوں نے صحابہ سے سیکھے، صحابہ سے سیکھ کر انہوں نے علم کا ایک جامع اصول بنا کے ہمارے سامنے رکھا، اس کے مطابق ہم زندگیاں آج گزار رہے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی کو آپ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ثابت تھا اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت نعمان تھا، تو آپ کے دادا جان کے نام پہ آپ کا نام نعمان رکھا گیا۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، ان میں جو سب سے مشہور لقب ہے وہ امام اعظم ہے۔ شمس الائمہ بھی کہتے ہیں، سراج الائمہ بھی کہتے ہیں، اور آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ عرب کے اندر جس شخص کے اندر کوئی خاص وصف پایا جاتا یا اس کے بیٹے کا نام ہوتا تو وہی نام عرفی نام کے طور پر اس کو کنیت رکھ دیا جاتا۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دین حنیف کی بے مثال خدمت کی، تو اسی وجہ سے آپ کی کنیت مشہور ہو گئی ابو حنیفہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو چاروں فقہ کے امام ہیں، 4 سکول آف تھاٹ ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو فالورز ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے فالورز مالکی کہلاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے فالورز جو ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ فالورز حنبلی کہلاتے ہیں۔ چاروں ان فقہا اور چاروں اماموں میں یہ اعزاز اور یہ مجد اور شرف صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں۔ باقی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ تابعی نہیں ہیں، تبع تابعی ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور اس کا وقت آخر بھی ایمان کی حالت پہ ہوا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی ملاقات رہی، 8 سے بھی زائد صحابہ ہیں، اور 4000 کے لگ بھگ علماء و مشائخ ہیں جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا اور عوام تک وہ علم پہنچایا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے 2 والد ماجد تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، امیر کبیر تھے، کپڑے کا کام تھا۔ آپ کی عمر 13 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد آپ کو کپڑے کی دکان پہ لے جاتے
اور راستے میں جہاں سے امام اعظم کا گزر ہوتا، راستے میں حضرت امام شابی کا مدرسہ تھا، تو وہاں سے گزرتے تو وہاں کے مدرسے کے طلباء کے چہروں پر عجیب سی چمک دیکھتے، دل میں خیالات کی دنیا آباد ہو گئی کہ یہ کیسی چمک والے لوگ ہیں، مجھے بھی ان میں شامل ہونا چاہیے۔ بالآخر امام شابی کی تحریک پر حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حماد کے مدرسے میں اس وقت داخلہ لیا، جو کہ کوفہ میں تھا۔ حضرت امام حماد یہ وہ شخصیت ہیں جو شاگرد ہیں اور جانشین ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانشین ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد نہیں جانشینی کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت علقمہ جانشین ہیں فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ شخصیت ہیں جنہیں مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا، جن کے لیے فرمایا میری امت میں اگر کسی نے فقاہت دیکھنی ہو تو وہ عبداللہ بن مسعود میں دیکھ لے۔ تو تین واسطوں کے ساتھ آپ ڈائریکٹ جانشین ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو نال بردار مصطفیٰ تھے، جو حضور علیہ السلام کا عصا مبارک اٹھاتے، حضور علیہ السلام کی نالین اٹھاتے، حضور علیہ السلام کا تکیہ اٹھاتے۔ تو حضرت عبد الخلفائے اربعہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، جناب مولا عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور جناب حضرت مولا کائنات کے بعد جن پہ فقاہت ناز کرتی ہے وہ شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود کی شخصیت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے دو واسطوں کے ساتھ آپ جانشین ہیں حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ اعزاز اور یہ مجد اور شرف حاصل ہے۔ ابن حجر نے اس روایت کو کوٹ کیا، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا، اور امام سیوطی وہ شخصیت ہیں آپ پہلے بھی سنتے ہیں جن کو جاگتے ہوئے مصطفیٰ جان عالم نے 75 مرتبہ اپنی زیارت سے مالا مال کی، اور شیخ ابراہیم دباغ فرماتے ہیں الحدیث کے اندر جس کو حضور کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے وہ 10,000 ولایت کے مرتبے فوراً کراس کر جاتا ہے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت جناب امام اعظم کی شخصیت وہ شخصیت ہے، حالانکہ امام سیوطی خود شافعی ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق فرماتے ہیں امام اعظم کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے، قرآن پاک کی آیات کے مفہوم کا مصداق حضرت امام اعظم کی شخصیت ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی زبان دل نواز سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا۔ بے شمار روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی بھی اولاد آدم ہیں، حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے صرف ایک شخصیت پر فخر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد میں سے صرف ایک شخصیت پر فخر کیا، حالانکہ اولاد میں جناب ابراہیم بھی ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، جناب نوح علیہ السلام بھی ہیں، جناب دانیال و عزیر بھی ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے جید انبیاء آپ کی اولاد میں ہیں، لیکن حضرت امام اعظم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمیع اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں صرف ایک شخصیت پر فخر کیا، فرمایا وہ شخصیت میں محمد ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا جس پر آدم علیہ السلام نے فخر کیا، فرمایا وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری امت محمدیہ میں سے جس پر مجھ محمد مصطفیٰ کو فخر ہے، فرمایا اس شخصیت کا نام نعمان ہے، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ اور اس سے ایک روایت، ایک اور ملتی جلتی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری انبیاء کی جماعت کی فخر شخصیت میں محمد مصطفیٰ ہوں، سارے انبیاء مجھ محمد پر فخر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ محمد کا فخر امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں اشارتاً بھی حکم دیا، فرمایا کہ وقت آئے گا دین ثریا ستارے کے قریب تک ہو جائے گا، لیکن ایک شخصیت ایسی ہوگی جو وہاں سے بھی علم اور دین کو نیچے لے آئے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخصیت کیا ہوگی، کون سی شخصیت ہوگی؟ قریبی حضرت سیدنا سلیمان فارسی بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا یہ سلیمان فارسی کے اہل میں سے ہوں گے۔ اور حضرت سلیمان فارسی عراق میں سے تھے، اور جناب امام اعظم جمیع مفسرین تاریخ دانوں نے مفسرین نے لکھا وہ شخصیت جس کی بشارت امام الانبیاء نے حریم قدس میں دی اور مسجد نبوی میں دی، اس شخصیت کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 4000 کے لگ بھگ علماء نے سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا، اور امت مسلمہ کی اکثریت 1250 سال سے بھی زائد عرصہ سے جن کی تشریحات پہ عمل کرتی آ رہی ہے، اکثریت اس ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سکالر سمجھتا ہے، ہر بندہ ہر شعبے میں اپنے آپ کو گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی بائک کا مکینک ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بائک کی بات نہ کرو، دیگر معاملات کی بات کرو، گاڑیوں کا۔ آج کوئی بندہ اپنے آپ کو مریض شو کر دے، یہ سارے لوگ ہم میں سے مجھ سمیت سارے ہم حکیم اور ڈاکٹر بن جائیں گے، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو۔ ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کی فیلڈ میں اپنے آپ کو گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے اس مادیت زدہ دور میں بھی یہی کہا جاتا ہے ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے، بس قرآن اور حدیث کافی ہے، ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر میں سوال کروں آپ سے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اتھینٹک جو بکس ہے وہ بخاری شریف ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہے نا جی، سیاستہ 6 بکس ہیں، ان میں سے سب سے اول بخاری ہے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ حدیث بخاری کی ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ کیا ڈائریکٹ حضور علیہ السلام خواب میں رات کو آئے اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا یہ حدیث ہے، میری حدیث ہے؟ نہیں، ہمیں امام بخاری نے کہا کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ جب ہم امام بخاری کو مان رہے ہیں تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر بخاری کی حدیث کو آقا کی حدیث مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارا جو اعتماد ہے وہ تو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی ذات ہے۔ ڈائریکٹ ہمیں خواب میں تو حضور نے فرمایا نہیں یہ میری حدیث ہے۔ امام بخاری کی بات کو مان رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، ان کے کہی ہوئی بات کو کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے، جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کی بات مانیں گے یا حدیث کی مانیں گے۔ آج سادہ لوگ مسلمانوں کو اور خصوصاً ینگ جنریشن کو اس بات سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیں صرف قرآن یا حدیث، اس کے بعد ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ قیاس اور اجتہاد کا معاملہ اور تقلید کا معاملہ حضور کے دور میں پیش ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے تو حضور علیہ السلام خود حضرت معاذ کو چھوڑنے کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر تشریف لائے، اور جب مدینہ کی حدود سے باہر نکل رہے تھے نا، سواری ایک تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ اس سواری پہ سوار ہو جاؤ اور میں نیچے چل کر اس سواری کی مہار پکڑتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی بندہ نواز اس غلام کی یہ مجال کہ سواری پہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل سفر کریں؟ میرے آقا نے فرمایا اے معاذ میرا حکم ہے سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت معاذ سواری پہ سوار ہوئے، مدینہ کی حدود جب ختم ہوئی حضور علیہ السلام نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی یہ آخری ملاقات ہو، اس کے بعد کوئی ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ بن جبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بندہ نواز آپ یہ بات کر کے مجھے روانہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آقا میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر، میں یہاں سے جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا حکم ہے تم نے یمن جانا ہے۔ جناب حضرت معاذ بن جبل کو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ جب تم یمن پہنچو گے لوگ تم سے فیصلے کروانے آئیں گے، تو فیصلے جب کروانے آئیں گے تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے قرآن مجید سے اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور علیہ السلام کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کی رسی فلاں جگہ پہ فلاں سپارے کی فلاں لائن پہ فلاں لفظ میں لکھا ہوا ہے؟ کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ نے خدا داد ایسی صلاحیت دی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کا حل قرآن سے تلاش کرتا ہوں، لیکن تلاش کرنے کے لیے ذہن کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا اگر قرآن میں تم مسئلہ وہ نہ نکال سکو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہو نہیں، فرمایا تمہیں حاصل نہ ہو سکے تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں آپ کی احادیث کو سامنے رکھ کے آپ کی حدیث سے مسئلہ نکالوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن سے بھی نہ مل سکے، میری حدیث سے بھی نہ مل سکے تو پھر کہاں سے مسئلہ نکالو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بندہ نواز پھر میں سامنے قرآن کو رکھوں گا، پھر سامنے حدیث کو رکھوں گا، اگر قرآن سے بھی نہ ملا حدیث سے بھی نہ ملا بندہ نواز پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث سے اپنا قیاس کروں گا اور اپنی رائے قائم کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو حضور اتنے خوش ہوئے، سینے پہ تھپکی دی، تھپکی دے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ میں آج خوشی کی میری انتہا ہے، تو نے مجھے ایسے لوگ عطا کیے ہیں جن کے تخیلات و تفکرات کو سن کر میں محمد آج راضی ہو گیا ہوں، میں محمد آج خوش ہو گیا ہوں۔ تو میرے بھائیو ہر بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ لے سکے، ہر بندے میں یہ طاقت نہیں ہے وہ حدیث سے مسئلے نکال سکے۔ ہمارے ہاں تو حضور علیہ السلام کے دور میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس وقت حضور کے صحابہ تھے، وہ ہر معاملے میں باریک بینی سے کام لیتے۔ آج ہمارے جیسا معاملہ تو نہیں تھا، تشہد میں بیٹھے سورت فاتحہ شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین، ساتھ سورت بھی ملا لی، رکوع میں جانے کا ٹائم آیا تو پتہ چلا وہ تو ہم تو تشہد میں بیٹھے ہیں۔ ایسا تو معاملہ اس وقت تھا ہی نہیں، لاپرواہی بالکل نہیں تھی۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تو نماز کو نماز سمجھ کر ہی پڑھتے، ایسے مسئلے پیش ہی نہیں آتے تھے، اگر پیش آتے تو سامنے حضور علیہ السلام کی ذات تھی، مسئلے پوچھ لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جوں لوگ مشکات نبوت سے دور ہوتے گئے، تابعین کا زمانہ آیا، پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا، امام اعظم کے زمانے میں سن 100 ہجری میں اس بات کو محسوس کیا گیا کہ لوگوں کے لیے الگ سے کوئی ایسا علم ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ قرآن میں تو ذکر ہے نماز پڑھ لو، یہ تو ذکر نہیں ہے نماز میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا پتہ ہے ہمیں؟ ہم میں کسی کے پاس ایسا علم بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن سے یہ مسئلہ نکال سکیں کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے۔ بھلا ہو امام اعظم ابو حنیفہ کا، انہوں نے امت پر احسان کرتے ہوئے اس خطرے کو جب محسوس کیا کہ قرآن سے لوگوں کے اندر علم کا تنوع کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی۔ اصول فقہ کی بنیاد رکھ کر پھر لوگوں کو ایک ایسے اصول اور ضابطے دیے جن پر چل کر 1250 سال پہلے سے لے کر آج تک امت ان تشریعات پہ عمل کرتی آ رہی ہے۔ یا تو ہمارے اندر ایسی قوت ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں، میں آپ کو ایک مثال اس پر استشہاد کے لیے ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو اس کو طلاق ہے۔ بڑی پریشانی ہو گئی۔ اب قرآن میں تو کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا، حدیث میں تو کہیں پہ لکھا نہیں ہوا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ واضح طور پر کسی جگہ پہ نہیں۔ علماء کوفہ کو بلایا گیا، علماء بغداد کو بلایا گیا، مصر کے علماء آئے، ساروں نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ جس کو طلاق ہونی تھی وہ بھی شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بڑا خطرہ ہو گیا، اب اگر طلاق ہو گئی تو دو حکومتوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی۔
بات چلتے چلتے حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی. آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی. سب نے کہہ دیا تو طلاق ہو گئی. آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی. پوچھا گیا کہ حضور اس کی دلیل کیا ہے, طلاق کیوں نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے, کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے قرآن مجید اس کی دلیل ہے. حضور ہم نے تو قرآن میں کسی جگہ پر نہیں دیکھا. ہے کوئی ایسا بندہ جس کی فراست امام اعظم کے برابر کی ہو؟ ہے کوئی بندہ ایسا جس کی جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ٹکر کا ہو؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں پہ لکھا؟ لوگوں نے کہا. امام اعظم فرمانے لگے اللہ کا قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسانوں میں سے ہر انسان کو ہر چیز سے سب سے بڑھ کر خوبصورت پیدا کیا. فرمایا جب مخلوقات میں سے جمی مخلوقات میں سے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو مخلوقات میں چاند بھی شامل ہے, تو چاند سے زیادہ خوبصورت انسان ہے, یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. ایسی طاقت نہیں ہے ہمارے عقلوں کے اندر, ایسا فہم نہیں ہے, ایسی فراست نہیں ہے کہ ہم وہاں سے قرآن و حدیث سے مسئلے نکال سکے. اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ایسی فراست دی تھی. انہوں نے ہم پہ کرم نوازی کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ اصول رکھے جن پہ چل کے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. میں ایک اور مثال یہاں پہ آپ کو سنا دوں. آپ نے یہ پہلے بھی سنی ہوئی ہے لیکن موضوع کی مناسبت سے ہے. حضور بابا فرید الدین گن شکر علیہ الرحمہ, آپ کی دربار میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کی حضور بخار نہیں ختم ہو رہا, جاڑا بخار ہے جس کو کہتے ہیں پرانے سے پرانا بخار. جناب سیدنا بابا فرید الدین گن شکر علیہ الرحمہ نے سورہ اخلاص تلاوت کی, پھونک ماری, پرانے سے پرانا بخار ختم ہو گیا. بندہ بڑا خوش ہو گیا کہ ایک گر ہاتھ میں آ گیا. آج کل کوئی بندہ گر نہیں بتاتا. کوئی بتاتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا. مولوی سے پوچھ لے, مولوی گر نہیں بتائے گا. ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ڈاکٹر نہیں بتائے گا. مکینک سے پوچھ لیں, وہ نہیں بتائے گا. لیکن بابا صاحب اس نے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے. بڑا خوش ہو گیا کہ سورۃ اخلاص پڑھی اور پھونک ماری تو بخار ہی ختم ہو گیا. اس نے جا کر گاؤں میں پنڈ میں اعلان کر دیا بھئی جتنے بیمار ہیں آ جائیں اور ابھی شفا لے کے چلے جائیں. جتنے بیمار تھے آ گئے. اس نے جو سورہ اخلاص شروع کی, اللہ اکبر, ایک دفعہ پھونکا مارا کچھ بھی نہیں ہوا, دوسری دفعہ پڑھ کے پھونکا مارا کچھ بھی نہیں ہوا, حتیٰ کہ 100 دفعہ اس نے سورہ اخلاص پڑھی, پھونکے مارتا رہا, کچھ بھی نہیں ہوا. سارے گاؤں کے لوگ ناراض ہو گئے. اس نے کہا پتہ نہیں وجہ کیا ہے, بابے نے بھی ایک دفعہ پڑھی تھی اور پھونک ماری تھی, مجھے شفا مل گئی تھی, اب میں تو 100 دفعہ پڑھ چکا ہوں, شفا نہیں مل رہی. دوڑتے دوڑتے بابا فرید الدین گن شکر کے دربار میں پہنچ گیا کہ حضور کیا پڑھا تھا آپ نے؟ بھی سورہ اخلاص پڑھی تھی, کیا 2 سورہ اخلاص ہے؟ بابا جی سے پوچھنے لگا حضور کیا 2 سورہ اخلاص ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی, پھونک ماری, آرام ہو گیا تھا. میں نے تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ پڑھ پڑھ کے پھونکے مار کے تھک گیا ہوں, شفا ہی نہیں ملی. تو بابا فرید الدین گن شکر علیہ الرحمہ فرمانے لگے سورہ اخلاص تو ایک ہی ہے لیکن زبان زبان کا معاملہ ہوتا ہے. زبان پڑھنے کے لیے فرید جیسی ہونی چاہیے. بابا فرید فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج تک میں نے اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی, آج تک میں نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج تک میں نے اس زبان سے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی, آج تک میں نے اس زبان سے کبھی کسی کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا, اور آج تک میں نے اپنے پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ تک داخل نہیں ہونے دیا. جب میں اس زبان پہ اس قدر کنٹرول رکھتا ہوں تو اللہ نے میری زبان میں اثر اور تاثیر پیدا کر ہی دی ہے. سبحان اللہ. تو علم ہر بندے کا ہوتا ہے لیکن عقل, فہم اور فراست کی ضرورت ہوتی ہے. زبان تو میرے پاس بھی ہے, زبان تو اس کے پاس بھی تھی, لیکن ہر زبان وہ کام نہیں کر سکتی. زبان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے جو بابا فرید کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے ہر لحاظ سے پرفیکٹ بنایا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس کو چاہے عطا فرما دے. من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ فرماتا ہے جس کی میں بھلائی چاہتا ہوں نا, میں اسے دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہوں, دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہوں. بہت بڑے مالدار تھے, امیر کبیر تھے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑی شخصیت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
آپ یتیم تھے جناب امام مالک رضی اللہ عنہ، اور اتنی بڑی شخصیت جن کو ہارون رشید نے قاضی القضات بنایا تھا، چیف جسٹس بنا دیا تھا۔ امام مالک کے والد صاحب فوت ہو گئے، 6 بہنیں تھیں، ایک ماں تھی۔ ماں نے کچھ عرصے کے بعد ہاتھ پکڑا امام مالک کا اور ایک دھوبی کے سپرد کر کے آ گئی کہ یہاں پہ دھوبی کو کہا کہ میرے اس بیٹے کو بھی کپڑے دھونے کا ہنر سکھا دو، یہ بھی کوئی لانڈری کی دکان کھول لے گا اور بہنوں کا پیٹ پال لے گا، میرے سر کا بوجھ اتارے گا۔ امام مالک روزانہ اس دھوبی کی دکان پہ جاتے، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں مہینے کے 3 درہم بھی دے دیا کروں گا، جب یہ کام سیکھ جائے گا تو میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ امام مالک روزانہ دکان پہ جاتے تو راستے میں حضور سیدنا امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ ہے کوئی ایسا بندہ؟ راستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ امام مالک اس مدرسے کے طلباء کو دیکھتے، روزانہ کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن امام اعظم موج میں آئے، بلا کے فرمایا کیا نام ہے؟ تو امام مالک نے اپنا نام بتایا، فرمایا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ نے کہا حضور خواہش تو بڑی ہے لیکن کیا کروں، میں یتیم ہوں، بہنوں کا بوجھ ہے، ان کا پیٹ پالنا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ سب فکریں، پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت امام مالک نے امام اعظم کے مدرسے میں داخلہ لے لیا، پڑھائی شروع کر دی۔ 1 مہینہ جب گزر گیا تو ماں نے کہا بیٹا وہ 3 درہم جو دھوبی نے دینے تھے وہ کہاں ہیں، لے آؤ۔ عرض کی اماں جان تنخواہ تو وہ دے گا جو کاروبار پہ جاتا ہو، میں تو کاروبار پہ جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو علم پڑھنے امام اعظم کے مدرسہ اعظمیہ میں علم پڑھنے جاتا ہوں۔ ماں کو غصہ آ گیا، جیسے آج کل ہمارے لوگوں کو آتا ہے مولوی سارا کام خراب کر رکھا ہے، یہ ہو گیا، مولویوں نے فلاں کر دیا، مولوی نے فلاں کر دیا۔ ماں کو بھی غصہ آئے گا، اس نے کہا مولوی کی ایسی تیسی، اس نے میرا بچہ خراب کر دیا ہے۔ ماں نے امام مالک کا ہاتھ پکڑا اور آ کر امام اعظم کو جو اس نے سنانا چاہا سناتی رہی۔ امام اعظم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب امام اعظم نے دیکھا کہ اب ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں غصہ ختم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام اعظم فرمانے لگے تیرا بچہ بڑا لائق ہے، بڑا ذہین ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ بڑا عالم بنے گا۔ ماں کو پھر غصہ آ گیا، کبھی علم سے بھی پیٹ بھرتا ہے کیا، کبھی مسلوں سے بھوک مرتی ہے؟ اس نے تو یہ تو بہنوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے باہر نکلا تھا، بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ امام اعظم فرمانے لگے اماں پریشان نہ ہو، تیرے گھر کا کتنا مہینے کا خرچ ہے؟ تو امام مالک کی ماں نے جتنا خرچہ اس سے بھی ڈبل کہہ دیا، اس نے کہا 40 درہم میرے گھر کا ماہانہ خرچہ ہے۔ امام اعظم فرمانے لگے اماں گھر واپس چلی جا، تجھے پہلی کے پہلی 40 درہم، تجھے آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلی کے پہلی 40 درہم تیرے گھر میں پہنچ جائیں گے، 40 درہم تیرے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ وہ چلی گئی، جاتے ہوئے اس نے کہا اچھا علم والی سائڈ پہ لگا لیا ہے، یہ بھی بتا یہ علم پڑھ کے کرے گا کیا؟ آج ہمارا تو ذہن یہ ہوتا ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ جو غریب طبقہ ہوتا ہے زیادہ تر، میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مالدار ہیں پھر بھی اپنی اولاد کو دین پڑھاتے سکھاتے ہیں، لیکن زیادہ تر غریب لوگ اپنی اولاد کو دین کی جانب گامزن کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ پڑھ لکھ کے پھر کرے گا کیا؟ امام اعظم نے فرمایا جب یہ امام مالک پڑھ جائیں گے نا، یہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہ کے ساتھ کھانا کھائے گا، بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہ کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ جب مہینہ ہوتا تو مہینے کے مہینے 40 درہم گھر پہنچ جاتے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 30 سال، روایات کے اندر آتا ہے 20 سال تک بغیر مانگنے کے ہر مہینے پہلی تاریخ کو 40 درہم جناب امام مالک کے گھر میں پہنچ جاتے۔ اور 40 درہم پہنچنے کے بعد جب 20 سال گزر گئے، امام مالک پڑھ گئے، امام اعظم کا وصال ہو گیا تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا اے امام مالک میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ ملاقات کے لیے بلایا، ملاقات ابھی ہو رہی تھی، راستے میں کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ امام مالک نے بھی اپنی اماں جی کو سندیشہ بھیج دیا کہ اماں جی تمہارے بیٹے کو اللہ نے بڑا عروج دے دیا ہے، ذرا آؤ، آ کر شاہی اور تخت کو تو دیکھو، شان و شوکت کو تو دیکھو۔ ماں گھر سے روانہ ہوئی، ادھر امام مالک کی ہارون رشید سے ملاقات ہو رہی تھی، راستے میں دوران گفتگو کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ ہارون رشید کی بیوی نے کھانا بنا کے بھیجا،
تو ادھر سے ماں تخت کے سامنے پہنچی، ادھر سے کھانا آ گیا۔ ہارون رشید بادشاہ نے کہا اے امام مالک کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو ادھر ہی بیٹھ کے تخت پہ بیٹھ کے ہی کھانا اکٹھے کھا لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، مل جائیں میرے ساتھ۔ امام مالک نے کھانا شروع کیا، ادھر سے اماں جی آئی، اماں جی نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب اونچی آواز میں کہا نا اللہ اکبر، امام مالک نے ماں کو دیکھا، فوراً تخت سے نیچے اترے اور اماں جی کی دست بوسی کی۔ دست بوسی کے بعد عرض کی اماں جان کیا معاملہ ہے، آپ رو بھی رہی ہیں، اونچی آواز میں اللہ کی تکبیر اور تحمیل بھی بلند کر رہی ہیں۔ فرمایا آج اس موقع پہ مجھے تمہارے استاد یاد آ گئے ہیں، امام اعظم مجھے یاد آ گئے ہیں۔ کہا اماں وہ کیسے؟ اماں جی کہنے لگی اس لیے کہ تمہارے استاد امام اعظم نے کہا تھا تمہارا بیٹا پڑھ لکھ کر بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں امام اعظم تو موجود نہیں ہیں لیکن ان کے الفاظ باقی و ساقی ہیں، آج میں دیکھ رہی ہوں واقعتاً تم بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک دن راستے میں سفر کر رہے تھے تو گلی سے گزرے تو آپ نے کھڑاویں پہن رکھے تھے، وہ جو لکڑی والی جوتی ہوتی ہے وہ پہن رکھی تھی۔ بارش کا موسم تھا، کچھ چھینٹے اڑے اور ایک دیوار پہ جا کے لگ گئے۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب اس گھر کے مالک، اس گھر کی دیوار پہ یہ گند لگ گیا ہے، چکڑ لگ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے غلاموں کو کہا کہ اس کا دروازہ کھٹکاؤ۔ دروازہ کھٹکایا گیا تو اندر سے جو بندہ باہر نکلا نا وہ مجوسی تھا۔ غلاموں نے عرض کی حضور کیچڑ لگ گیا تو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا اے نعمان بن ثابت تمہارے جوتے لوگوں کی دیواریں خراب کرنے کے لیے تھے؟ آپ نے دروازے سے اس مجوسی کو باہر نکلتے دیکھا تو آپ نے اس مجوسی کو کہا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ اس نے کہ حضور میں نے پہچان لیا، آپ کو تو سارا زمانہ جانتا ہے، آپ کو کون ہے جو جانتا نہ ہو، آپ کو تو ہر بندہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس نے کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میری جوتی سے کیچڑ اٹھا اور تیرے دیوار کے ساتھ لگ گیا، تیری دیوار گندی ہو گئی، اب میں پریشان ہوں، دیوار صاف کرتا ہوں تو مٹی تیری ہے، ملکیت تیری ہے، یہ مٹی نیچے گر جائے گی، اگر صاف نہیں کرتا تو بھی مذائقہ ہے، اللہ کا حساب و کتاب بڑا سخت ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجوسی کے ساتھ جب یہ بات چیت کر رہے تھے، مجوسی ایک نظر اپنی دیوار کو دیکھتا ہے، ایک نظر امام اعظم کو دیکھتا ہے اور ایک نظر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہاں میں مجوسی؟ اس نے کہا حضور میرا گھر تو چوک میں ہے، روزانہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، کبھی کوئی کیا کر جاتا ہے، کبھی کیا کر جاتا ہے، کسی نے آج تک تو کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا حساب دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کسی کو معاملہ ہو نہ ہو میں تو اپنے خدا سے بڑا ڈرتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور چھوڑیں دیوار کو، دیوار بعد میں صاف کریں گے، پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل صاف کریں، بعد میں دیوار بھی صاف ہو جائے گی۔ آج اتنا میٹھا دین، اتنا عظیم دین، اتنا سچا دین جو ایک مجوسی کی دیوار کو میلا نہیں کرنے دیتا، وہ دین لوگوں کا کس انداز میں رکھوالا ہوگا؟ حضور دیوار بعد میں صاف ہوگی، پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل صاف کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کلمہ پڑھایا اور اس کا دل صاف کیا۔ 55 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آخری دفعہ جب حج پہ گئے تو کعبۃ اللہ کے مجاور کو عرض کی کہ میرے لیے دروازہ نہیں کھول دیتے، میری خواہش ہے میں اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھولا تو آپ نے بائیں ٹانگ اٹھا کر دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ایک رکعت کے اندر 15 سپارے تلاوت کیے، دوسری رکعت کے اندر دوسرے 15 سپارے تلاوت کیے۔ تلاوت کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، 2 جملے ارشاد فرمائے اور بات ختم کر رہا ہوں، 2 جملے ارشاد عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، مالک تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں اس کا شکریہ پورا ادا نہیں کر سکا۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد عرض کیا، مالک تو نے مجھے بڑا علم دیا تھا، میں نے علم کے مطابق اس پہ عمل نہیں کر سکا، مہربانی فرما مالک اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے معاف فرما، مجھ سے رحم دلی والا معاملہ فرما، درگزر والا معاملہ فرما، اور اگر کیا ہی بہترین ہو جائے گا اگر مجھے بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، تاکہ میری اس دنیا سے رخصتی آسان ہو جائے۔ جب یہ جملہ کہا تو غیب سے ندا آئی، اے نعمان بن ثابت
تجھے مبارک ہو، عرش کا خالق و مالک تجھ سے بڑا ہی راضی ہو گیا ہے، تجھ سے بڑے ہی راضی ہو گیا ہے۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت۔ اللہ آپ کی مرکز انور پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کے ذریعے اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا